بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ انسان کوئی درخت نہیں کہ کھڑا رہے اور پتھر نہیں کہ پڑا رہے۔ انسان اشرف المخلوق ہے، اسے چاہیے کہ اپنے رب کی رضا میں لگا رہے۔ جس جگہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس اللہ کے گھر کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ اور مسجد کا معنی عربی میں سجدہ کرنے کی جگہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو نماز ہم یہاں ادا کرتے ہیں اس میں صرف سجدہ ہی ہے کہ اس کے ادا کرنے کی جگہ کا نام مسجد رکھ دیا؟ اس میں رکوع بھی تو ہے، اس میں قیام بھی تو ہے، اس میں قاعدہ بھی تو ہے۔ تو بجائے مسجد کے اس کا نام مرکع رکھ دیتے، رکوع کی جگہ، مقام رکھ دیتے قیام کرنے کی جگہ، مقعد رکھ دیتے بیٹھنے کی جگہ، لیکن اس کا نام کچھ نہیں رکھا سوائے مسجد کے۔ اس کو مسجد کہتے ہیں، سجدے کی جگہ۔ اصل میں پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ نماز ایسی عظیم الشان عبادت ہے، ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے دوسری عبادتوں سے بالکل اس کو ممتاز بنایا، بالکل الگ تھلگ۔ نماز کے علاوہ جو دوسری عبادتیں ہیں، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان سب کے لیے کنڈیشن لگی ہوئی ہے۔ کیا کنڈیشن؟ رمضان کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ آدمی 1 سال انتظار کرے، پھر شعبان کے بعد 1 مہینہ آئے گا، 1 مہینے کے روزے رکھے، پھر شوال آئے گا۔ تو رمضان کے لیے کنڈیشن ہے مخصوص مہینے کی جو 11 مہینے گزرنے کے بعد آتا ہے۔ حج کے لیے کنڈیشن ہے مال کی کہ ڈھیر سارا مال ہو تب جا کے آدمی حج کی عبادت ادا کرتا ہے، اور وہ بھی اپنے گاؤں میں نہیں، جزیرۃ العرب جا کر۔ زکوٰۃ کے لیے بھی کنڈیشن ہے کہ خاص ایک نصاب ہے، ایک سلیبس ہے، اس کے مطابق مال ہوگا تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے سال میں 1 بار۔ تو حج آتا ہے زندگی میں 1 بار، زکوٰۃ ادا ہوتی ہے سال میں 1 بار۔ جی، رمضان کے مہینے آتے ہیں سال گزرنے کے بعد 1 مہینہ۔ تو ان عبادتوں کے لیے کنڈیشن لگی ہوئی ہے۔ جبکہ نماز جو ہے، بلکہ یہ جو نماز ہے نا، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، عربی میں تو اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ قد قامت الصلاۃ، جماعت کھڑی، نماز کھڑی ہو چکی، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ نماز یہ تو سنسکرت اور اردو زبان کا ملا ہوا، نمسکار، نمستے، نم آز، جو بھی کچھ ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہو، بہرحال یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، لیکن ہمارے عرف میں بولا جا رہا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے نماز۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، نہیں، نماز کے ذریعے سے نماز جو ہے صلاۃ کا مفہوم سمجھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ ہر زبان کے اندر ایک دوسرے کے الفاظ جڑے ہوئے ہیں، ہے، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کو اتنا انتہائی اس کو آسان بنایا کہ یہ جوان پر بھی
بوڑھے پر بھی، عورت پر بھی، مرد پر بھی، صحت مند پر بھی، بیمار پر بھی، امیر پر بھی، غریب پر بھی، مسافر پر بھی، مقیم پر بھی، ہر حال میں فرض ہے۔ اللہ، اور دن میں 5 مرتبہ۔ کوئی ایم پی، کوئی ایم ایل اے ایسا نہیں ہوگا دنیا میں، کوئی ایسا شہنشاہ نہیں، ایسا بادشاہ نہیں ہوگا جی، کوئی ایسا سی ایم اور پی ایم نہیں ہوگا جو اپنے کسی دوست کو 5 مرتبہ اپنے گھر میں آنے کے لیے پرمیشن دے۔ ایک مرتبہ آنے کے بعد دوبارہ کیا یار تماشا لگا، میں کچھ دوسرا کام کروں کہ نہیں کروں گا، یہ بس تیرے ساتھ بیٹھوں گا، ایسا کہہ کے ہمیشہ کے لیے کٹی کر لے گا۔ لیکن قربان جائیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، مردوں کو مسجد کے اندر حاضری کا موقع عطا فرماتے ہیں، آؤ میرے بندے، اور اس کے لیے باقاعدہ ریمائنڈر دیا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف۔ کیا ہے یہ؟ اسی میں کامیابی ہے۔ تو بہرحال نماز ادا کرنے کے لیے مسجد آتے ہیں، اور گیدرنگ کے ساتھ، اجتماع کے ساتھ ہم سب کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کے سامنے جی حاضر ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ پاک ہم گنہگاروں کو جی، ہم نااہلوں کو اللہ پاک اپنے دربار میں شرف باریابی عطا فرماتے ہیں، شرف قدوم عطا فرماتے ہیں، اور اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے اور اپنے دل کے مدعا کو سنانے اور دل کی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا اللہ ہمیں موقع عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہمارے عرف میں اور معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے جو نعمت زیادہ ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ پانی ہمارے یہاں جی وافر مقدار میں ہے، تو نل ٹپک رہا ہے، ٹپکنے دو، احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں پانی خرید کر پیا جاتا ہے وہاں جا کر پوچھو، وہاں جا کر دیکھو پانی کی کتنی قدر ہے۔ اسی طرح جن ملکوں میں آئل نکلتا ہے، ڈیزل پیٹرول نکلتا ہے، ان کو اس کی قدر نہیں۔ گاڑیاں ایک آدمی نہیں ہیں اور اسٹارٹ کر کے چھوڑی ہوئی ہیں۔ عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں جو حضرات جاتے ہیں دیکھتے ہوں گے کہ پوری بس ایئر کنڈیشن چالو ہے، اکیلا ڈرائیور پوری بس میں سویا ہوا ہے، اور وہ دھکا دھک جی پورے عرفات میں، پورے مینا میں، پورے مزدلفہ میں چل رہی، اس لیے کہ پانی کے بھاؤ، ڈیزل پیٹرول ہے، ان کو اس کی قدر ہی نہیں۔ تو جس چیز کی جہاں افراط ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے، دیکھا یہ گیا ہے کہ وہاں اس کی نعمت میں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے نماز کو دن میں 5 مرتبہ ہمیں پڑھنے کا موقع عطا فرمایا، اپنے دربار میں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں۔ حالانکہ ایک نماز کے بعد اور دوسری نماز کے درمیان میں بہت سارے قصور ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں نماز کی برکت سے۔ ہم تو دھوبی بیٹا چاند سے بنے رہتے ہیں 5 وقت کی نمازوں کے درمیان، وضو ہوتا ہے، کچھ گناہ وضو سے دھل جاتے ہیں، کچھ نماز پڑھنے سے دھل جاتے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمیں اس کی بالکل قدر نہیں۔ اس لیے دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے دربار میں آئیں اور نماز کو ٹوٹ کر پڑھا کریں، ڈوب کر پڑھا کریں، اللہ کی محبت میں جی گم ہو کر پڑھا کریں، اور باقاعدہ نماز کی تیاری کریں۔ میں اپنے بہت سارے اساتذہ، بہت سے اکابر ایسوں سے واقف ہوں کہ جو نماز کے لیے وہ استنجے کے لیے الگ سے لنگی رکھتے تھے، باہر ڈریس چینج کرتے، الگ سے لنگی بنیان میں باتھ روم جاتے اور وہاں سے پھر باہر نکلتے جی، اور ان کپڑوں کو نکال کے پھر دوسرے پہنتے، وضو کر کے فارغ ہو کر کپڑے تبدیل کرتے، تاکہ واش روم کے اندر ذرہ برابر بھی ہمارے کپڑوں پہ کوئی چھینٹ نہ آ جائے۔ اتنا اہتمام کرتے تھے۔ اور بعض لوگ مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے خوشبو کا اہتمام، شاندار وضو کا اہتمام، لباس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کر کے نماز میں کھڑے ہوتے۔ اس لیے قرآن پاک میں اس کا حکم ہے، خذو زینتکم عند کل مسجد، کہ آپ زینت اختیار کرو ہر مسجد کے پاس، مسجد میں جاتے ہوئے۔ ظاہری بات ہے کہ آدمی ایم پی ایم ایل اے کے یہاں جاتا ہے، میونسپل کارپوریشن آفس میں جاتا ہے، اور وہاں بٹن درست کر کے جاتا ہے، خوشبو لگا کے جاتا ہے، ٹنا ٹن ہو کے جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک معمولی سے افسر کے سامنے ذرا اس کو اچھا لگنا چاہیے نا۔ تو کیا پیارے رب کے دربار کو ہم نے ایک معمولی سے افسر کے برابر بھی درجہ نہیں دیا؟ ہم نے اپنے رب کو کیا سمجھا ہے؟ دوستو بہت بڑی کمی کوتاہی کی بات ہے۔
میں ایک ملک میں گیا تو وہاں ان لوگوں نے جیسے آج کل یہ پی پی ای کٹ ہے نا، کرونا کال میں جو خاص لباس چل رہا ہے جو فلائٹ میں بھی دیا جاتا ہے اور نرسیں یہ سب پہنتی ہیں، صرف اوپر کا گاؤن، اس طرح کے انہوں نے ہینگر کے اندر لٹکا رکھے ترتیب سے، سلیقے سے، اور بہترین کپڑے کے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ حضرت بہت سے لوگ، یہ مسجد جو ہے انڈسٹریل ایریا میں ہے تو بہت سے لوگ مشینوں پہ کام کرتے ہیں، وہ کپڑے پہن کے آتے ہیں تو وہ اس کو پہن لیتے ہیں، تو ذرا سلیقے کے ساتھ تو ڈھنگ سے کھڑے ہوں مسجد میں۔ اور وہاں دھلائی کا اہتمام، یعنی ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں جانا ہوا، وہاں ہر مصلی کے سامنے جہاں وضو کرتا ہے خاص طاقچہ بنا ہوا ہے، بہترین واش کیا ہوا ڈرائی تولیہ رکھا ہوا ہے، چھوٹا سا نیپکن، یہ بندہ وضو کر کے اٹھے اور صاف کرتے ہوئے 2 قدم چلے اور وہاں اس کی ڈسٹ بن جیسی رکھی ہوئی ہے اس میں ڈال دے، 1 ٹائم یوز۔ اب کیا ہوگا، دوبارہ یہ لانڈری میں جائے گا اور دوسری نماز میں آپ کو واش کیا ہوا ڈرائی دوسرا ملے گا۔ ایک تولیہ دوسرا بندہ استعمال کیا ہوا دوسرا استعمال نہ کرے۔ بہت سی طرح کی اسکن کا پرابلم ہے، بیماریاں ہیں، بہت سو کو گھن آتی ہے جی، تو وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ اتنا دل خوش ہوا، سبحان اللہ۔ بہرحال کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور نہ کرنے کے لیے دوستو کچھ بھی کرنا نہیں، نہ کرنے تو کچھ بھی نہیں۔ 1000 کام ہیں دنیا میں داغ کرنے کے، جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں۔ داغ دہلوی کا شعر ہے، 1000 کام ہیں دنیا میں داغ کرنے کے، جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں۔ جو کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی کہا کسی نے کہ میاں کچھ نہ کچھ کیا کرو، کچھ نہ ہو تو کپڑے پھاڑ کے سیا کرو۔ کوئی کام نہیں ہے تو کپڑے پھاڑو پھر سیو، پھر ان کو ادھیڑو پھر سیو، تو یہ بھی تو ایک کام ہے، کم از کم بزی تو رہو گے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے گھوڑے پر، دیکھا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، گزر گیا، خادم ساتھ میں تھا، واپس اپنا کام کر کے واپس لوٹے، دیکھا وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اب کی بار اس کو سلام کیا، خادم نے پوچھا حضرت جاتے ہوئے بھی یہی بندہ بیٹھا تھا، آتے ہوئے بھی یہی بیٹھا ہوا ہے، جاتے وقت آپ نے سلام کیا نہیں، آتے وقت سلام کیا؟ عجیب جواب دیا کہ جاتے وقت یہ بیکار بیٹھا تھا، اور بیکار بندے کا دل دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، لیکن آتے ہوئے جب میں نے دیکھا تو یہ ہاتھ میں تنکا لے کے زمین پہ کچھ ڈیزائن کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کچھ کام تو کر رہا ہے نا، تو چلو سلام کرو اس کو۔ تو اللہ والوں کی نظر تو یہاں تک ہوتی ہے، لیکن ہمارا دوست تو عجیب حال ہے، ہمارا حال بڑا عجیب ہے کہ غافل بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بچے 2-4 کمانے لگے، 2 پیسے آنے لگے، باپ جو ہے بالکل فارغ ہو گئے۔ اب تو فارغ کیا ہو گیا، موبائل، بوڑھوں نے موبائل لے لیے، جن کو اینڈرائڈ فون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کو ہیلو ہیلو کرنا ہے، لیکن نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے سیکھتے ہیں، ارے بیٹا پوتے میاں ادھر آؤ، ذرا بتاؤ کیسے وہ فلم کیسے دیکھتے ہیں اس میں؟ وہ کہتے ہیں دادا میں دکھاتا ہوں۔ بیٹا کوئی اچھی سی چیز دکھاؤ نا۔ اب چھوٹا سا بچہ کیا جانے کیا اچھا ہوتا ہے اور کیا برا ہوتا ہے، نکال کے رکھتا ہے، بہت خوش۔ ہائے ہائے، لٹ گئے دوستوں۔ ابھی 3 دن پہلے میں کسی اسٹیٹ میں تھا، جو میرے میزبان تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پاس 3-4 دن پہلے ایک شخص آیا اور کہا کہ بھائی جان آپ کے دروازے پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہمیں DVR کے پاس بٹھاؤ اسکرین پر، ہم کچھ فوٹوز دیکھنا چاہتے ہیں پچھلے 3 دن کے۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہ ہماری بیٹی روٹی پکا رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، اچانک کوئی کال آیا، اس نے کہا امی میں ابھی آتی ہوں، بس قریب میں جاتی ہوں۔ 3 دن ہو گئے اب تک نہیں آئی، اور تھوڑی سی دماغ سے وہ آؤٹ تھی یا کم تھی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ اپنی بچی کا پردہ رکھا جائے۔ خیر، کہا کہ ہم فوٹیج اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے کیا گزری ہے، کہ وہ تیراہا ہے، ان کے گھر کے سامنے 3 راستہ ہے، وہ یہاں سے گزری ہو کسی گاڑی میں تو ہم ذرا اس کو فالو کریں، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ خیر اس کا فون جو ہے سروائل پر رکھا گیا، پتہ چلا کہ وہ آپ ہی کے شہر میں آ گئی ہے، وہاں سے یہاں تحقیق کی، پتہ چلا، بلایا اس کو پولیس چوکی میں، تو اس نے کہا میں نے اپنا مذہب بدل دیا ہے اور میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ پولیس نے فوراً کہا نکلو یہاں سے، نکلو فوراً، لڑکی بالغ ہے، اپنا فیصلہ خود کر سکتی۔ میرے بھائیوں ایسے واقعات آتے ہیں تو دل پھٹا جاتا ہے۔ ایک مومن بندہ کفر کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ ایک مومن بندہ اور بندی شرک کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ ایک واحد رب کو چھوڑ کر وہ بتوں کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟
کتنی بڑی کمی ہم سے ہو رہی ہے، ہم اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کرتے۔ یہ سارا کھیل تماشا بگاڑا اس فون نے۔ ہم اپنے جوان بچوں کی کڑی نگرانی کریں، اسٹاپر لگا کر دروازہ بند کر کے ان کو تنہا سونے نہ دیں، ان کو آن لائٹ میں سونے کا عادی بنائیں، آف لائٹ میں سونے کا عادی نہ بنائیں، اس لیے کہ اندھیرا کر کے سونا یہ شادی شدہ کپل کے لیے سنت ہے۔ نوجوان بچے جن کی چڑھتی جوانی ہو ان کے لیے اندھیرا کر کے سونا سنت نہیں ہے، اس لیے کہ اندھیرا مستقل دعوت گناہ دیتا ہے۔ اندھیرے میں آدمی جب دیکھا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو وہ ایسے کام کرتے ہیں جو شیطان کو شرما دینے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ڈم لائٹ کر کے، فل لائٹ کر کے، بہرحال اجلے کمرے میں ان کو سونے کا عادی بناؤ۔ اسٹاپر کی پرمیشن نہ دو، نہیں بیٹا کیوں اسٹاپر لگا کے کیوں سو گے، نہیں کھلا رکھو، اور الارم رکھو۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ الارم رکھے اور بیچ میں اٹھ کے بچوں کی نگرانی کرے، وہ کس طرح سے سو رہے ہیں، وہ کس حال میں ہیں۔ اور فون کی پرمیشن تو بالکل مت دو غیر شادی شدہ بچوں کو، نہیں بیٹا رات کو کیا کرنا ہے، کیا تمہارا کوئی جاب ہے، کوئی شوق ہے، کچھ نہیں، یا ہمارے پاس جمع کرو بیٹا، میٹھی نیند سو، تہجد کی نیت کر کے سو، کم از کم 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کرو، بھیک مانگو اپنے لیے، اپنا فیوچر بناؤ، اللہ سے مستقبل مانگو، ہمارے لیے مانگو، پوری امت کے لیے مانگو، جی فجر پڑھو، اشراق پڑھو، اس کے بعد ہمیں تم فون دیں گے۔ یہ ماحول بنائیں گے تو بنے گا، یہ ماحول بنائیں گے تو بنے گا، اور نہیں بنائیں گے تو نہیں بنے گا۔ بربادی کا ماحول تو بنایا تیار ہے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی، اس کو مسجد کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، سجدے کی جگہ، تو اس کو رکوع کرنے کی جگہ نہیں کہا، قیام کرنے کی جگہ نہیں کہا، قاعدہ کرنے کی جگہ نہیں کہا، بلکہ مسجد کا سجدہ کرنے کی جگہ۔ اصل میں پوری جو عبادت ہے، ایک تو یہ کہ جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کے اندر نماز ایک ایسی پرائم عبادت ہے کہ جو امیر و غریب، جی جوان و بوڑھا، مسافر و مقیم، صحت مند و مریض، جی تمام کے اوپر فرض ہے، اور دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور انتہائی آسان ہے۔ جبکہ دوسری عبادتیں کنڈیشنل ہیں، جی ان کے ساتھ کنڈیشنیں لگی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ٹائم لمٹ ہے، اس کے ساتھ جو ہے مال کی شرط ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ہر شخص کو، چھوٹے کو، بڑے کو، امیر کو، غریب کو، جی فقیر کو، مریض کو، صحت مند کو، تمام کو اپنا قرب حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو ایک تو یہ کہ نماز جو ہے انتہائی سستی، انتہائی آسان، اور دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور حاضری دینے کا موقع ملتا ہے۔ اور اس نماز کے اندر جو سب سے پرائم چیز اور سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سجدہ، وہ ہے سجدہ۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ سب سے زیادہ اس وقت پیارا ہوتا ہے جس وقت وہ سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ اس لیے فقہ کا مسئلہ سمجھ لیں، ہم لوگ وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے جماعت کھڑی ہوئی ہے، امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں تو وضو خانے سے دوڑ لگاتے ہیں تاکہ ہمیں رکوع میں شرکت نصیب ہو جائے۔ اب اگر کوئی بندہ امام صاحب کے ساتھ رکوع میں سیم بالکل شریک ہو گیا، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہو گیا، تو یہ رکوع جس رکعت کا تھا یہ پوری رکعت کاؤنٹ کی جائے گی، گویا پوری رکعت امام کے ساتھ پڑھی۔ لہذا فقہ کی عبارت ہے من ادرک الرکوع ادرک الرکعہ۔ یہ ادرک وہ نہیں ہے جو جس کی چائے پی جاتی ہے، ادرکہ سے مراد ہے ملنا، کہ جس نے جو رکوع میں امام کو مل گیا گویا اس نے پوری رکعت پا لی، اور جس کا رکوع مس ہو گیا اب وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی، وہ رکعت نکل گئی۔ اب رکوع تو مس ہو گیا اور رکعت تو کاؤنٹ نہیں ہوگی، لیکن اس رکعت کا ایک جز اور باقی ہے، سجدہ، تو اگرچہ یہ رکعت شمار نہیں ہوگی لیکن سجدے کا تو چانس مل رہا ہے، وہ تو کر لیں۔ اور اس لیے کر لیں کہ پوری نماز میں کیا پتہ یہی سجدہ پرائی ہو، کیا پتہ یہی سجدہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو، تو اس مقبول سجدے کو ہم کیوں چھوڑیں۔ لہذا امام جس حالت میں بھی ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ جوائنٹ ہو جائیں، ہم اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، چاہے وہ رکوع میں ہو، اگر رکوع میں ہو گئے تو بہت اچھا، وہ رکعت مان لی گئی، وہ رکعت کاؤنٹ ہو گئی، اور اگر رکوع سے امام نکل گیا تو کوئی بات نہیں، جڑ پھر بھی جاؤ، اس لیے کہ جتنے حصے میں جڑو گے اتنے حصے کا ثواب تو ملے گا، اتنے حصے کا ثواب تو ملے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی دوست؟ خیر،
اب بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ کہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں کعبۃ اللہ کی طرف، انگلیاں آسمان کی طرف، نہ بالکل یوں ملی ہوئی اور نہ بالکل یوں کھلی ہوئی، بلکہ عادتاً اوپر کو اٹھی ہوئی. جی بہت سے لوگ وہ ہیں، 80% سے 90% لوگ وہ ہیں جو اپنے گالوں کی طرف ہتھیلی کا رخ کرتے ہیں، اللہ اکبر. یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک، ایسے نیت باندھے. سمجھ گئے؟ اچھا، اب جب بندے نے ہاتھ اٹھائے تو یہ ہاتھ اٹھانا اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا اپنے آپ کو ہارا ہوا بندہ بنا کر پیش کرنا ہے. جس طرح کوئی فوج طاقتور فوج کے سامنے ہاتھ اونچے کر دیتی ہے، جس کو ہینڈس اپ کرنا کہتے ہیں اور جس کو سرنڈر کرنا کہتے ہیں. تو ہارے وہ کی زبان میں سرنڈر کرنا کہتے ہیں. جی تو جو طاقتور فوجی ہوتے ہیں وہ کمزور فوجیوں کو کہتے ہیں ہینڈس اپ، خبردار جو تم نے ہم پہ حملہ کیا مار دیے جاؤ گے، ہاتھ اونچے کرو. اب وہ اپنے ہتھیار چھوڑ کے ہاتھ اونچے کرتے ہیں. تو یہ ہاتھ اونچے کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں کوئی تکلیف دینے والی چیز نہیں ہے، ہم نے ہار تسلیم کر لی اور ہم نے آپ کی طاقت کو تسلیم کر لیا. دیکھو ہم ہاتھ اونچ کیے ہوئے. تو بندہ مومن 5 وقت کی نماز میں جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کانوں تک اٹھاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اپنی ہار کو تسلیم کر رہا ہے اور اللہ کی طاقت کو تسلیم کر رہا ہے اور سرنڈر کر رہا ہے اور ہینڈس اپ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اکبر. اللہ نہ میں بڑا، نہ میری شان بڑی، نہ میرا مرتبہ بڑا، نہ میرا مقام بڑا، نہ میری دولت بڑی، نہ میرا ذہن بڑا، نہ میری صلاحیت بڑی، کوئی چیز بڑی نہیں ہے، آپ بڑے ہیں. اللہ اکبر. اب ہاتھ باندھتے ہیں. ہاتھ کہاں باندھے جاتے ہیں؟ ناف کے نیچے. اب ناف کس سے پوچھیں گے؟ کسی حکیم صاحب سے پوچھیں کہ ناف کہاں ہے، ذرا ٹٹول کے بتاؤ، ہمیں وہاں نیت باندھنی ہے. اور حکیم صاحب کی دکان سے ہاتھ باندھ کے چلے مسجد. کہ یہ کیا؟ کہ وہ سائز جو بتایا ہے وہ سائز مس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بہت حساب سے انہوں نے ڈھونڈ کے بتایا یہ ناف کہاں ہے. نہیں دوستو، کسی حکیم سے پوچھنے کی ضرورت ہے. آج جو بات آپ کو بتاؤں اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا. سیدھے کھڑے ہونے کے بعد، بالکل سیدھے کھڑے ہونے کے بعد دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کی کلائی کا ایسے حلقہ بنا لیں. دائیں ہاتھ کی تینوں انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ لیں اور بائیں ہاتھ یہ یا تو اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں یا اس کے نیچے دبا لیں. اب سیدھے کھڑے ہونے کے بعد یہ جو ہاتھ کی بیلٹ بنی نا، یہ جہاں آ کے اینڈ ہو جائے بس وہیں باندھ لو، اسی کے تھوڑا سا اوپر ناف لو. یہ بالکل آسان، ایک دم ایکوریٹ آپ کو سائز بتایا ہے. ٹھیک ہے، یہ ناف ہے. اب اگر آپ پیٹ کھلا کر اکڑ کے کھڑے ہوں گے تو یہ ناف کے اوپر بندھے گا، اور اگر جھک کے کھڑے ہوں گے تو یہ ناف کے سبھی اور نیچے شرمگاہ کے قریب چلا جائے گا. لہٰذا مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ ناف کے تھوڑا سا نیچے ہاتھ باندھیں. اور ہاتھ کیسے باندھیں گے؟ جیسے بتایا طریقہ. اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد یہ اس کا لوز پن جہاں اینڈ ہو جائے بس وہیں چپکا لو، پیٹ سے چمٹا لو، بس اسی کے اوپر ناف. سمجھ گئے دوستو؟ اب اس ہاتھ کے یہاں باندھنے کی حکمت کیا ہے، اس کو ذرا سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. اوپر ہے پیٹ، نیچے ہے شرمگاہ، اور ان دونوں کے درمیان میں ہاتھ باندھے ہیں. تو گویا باڈی لینگویج سے اللہ کے سامنے خاموش سائلنٹ میسج پیش کر رہا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ پیارے اللہ، اوپر میرا پیٹ ہے، نیچے میری شرمگاہ ہے، اور یہ دونوں فتنے بڑے عجیب ہیں. پوری دنیا میں جو اس وقت اتنے فتنے ہیں، یا تو پیٹ کا فتنہ ہے، یا شہوت کا فتنہ ہے، یا تو بھوک کا فتنہ ہے، یا سیکسول جذبات کا فتنہ ہے. دونوں کے درمیان اللہ جی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، اللہ اس دونوں کے فتنے سے میری حفاظت فرما، دونوں کے فتنے سے میری اور میری نسلوں کی حفاظت فرما. اب ہاتھ باندھ لیا جی. اب اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کے رکوع کرتا ہے. تو رکوع کرنا اور گھٹنے پکڑنا یہ عاجزی کی علامت ہے، یہ عاجزی کی علامت ہے. جیسے ہمارے یہاں اسکولوں میں جی، مدارس کا نام تو میں نہیں لیتا، بدنام ہوں گے خام خان، جھکاتے ہیں کہ نہیں بچوں کو، جاؤ جا کے ٹیڑھا ہو جاؤ. تو یہ ٹیڑھا ہونا یہ گویا تواضع کی نشانی ہے، یہ ذلت کی علامت ہے. جاؤ ٹیڑھے ہو جاؤ. اب جب بچہ دوسرے اپنے ساتھیوں کے سامنے جا کر ان کے سامنے ان کی نظروں کے سامنے جھکے گا تو وہ ذلت فیل کرے گا کہ نہیں، ذلت محسوس کرے گا کہ نہیں. اور ماسٹر جو اس کو سزا دے رہا ہے وہ ذلت محسوس کرنے کے لیے دے رہا ہے تاکہ آئندہ یہ سمجھے کہ آج بھی یاد نہیں کر کے جاؤں گا تو ذلیل کے یاد جاؤں گا. خیر
اب جب بندہ رکوع میں ٹیڑھا ہوا تو یہ ذلت کی، تواضع کی، پستی کی اور جھکنے کی علامت ہے۔ اب اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، بلند ہے۔ جی اب جھکا ہوا ہے، پھر کھڑا ہوا، سمع اللہ لمن حمدہ، اب اللہ اکبر کہہ کر پھر جھک رہا ہے۔ اب کا جھکنا بڑا عجیب ہے، پہلے گھٹنے موڑ رہا ہے، گھٹنے زمین پہ ٹکا رہا ہے، پھر دونوں ہاتھ ٹکا رہا ہے، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ زمین پر گھٹنے جھکا دینا، جی گھٹنے جھکا دینا، کہتے ہیں نا میاں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے تمہیں، تو گھٹنوں کے بل کسی کو گرا دینا یہ ذلت کی نشانی۔ تو پہلے گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے گرے، اس کے بعد دونوں ہاتھ رکھے، یعنی ہاتھ جو باعزت چیز تھی، جو اونچے اٹھنے والے تھے، ان کو بھی مٹی سے ملا دیا۔ اور پھر ناک، ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے میاں ناک رگڑوا دیں گے، تو ناک کو زمین پر رکھنا، ناک کو رگڑنا، یہ بھی ذلت کی اعلیٰ نشانی ہے۔ اور سب سے آخر میں پیشانی زمین پہ رکھنا، جی حد ہو گئی یہ تو ذلت کی، حد ہو گئی یہ تو تواضع کی۔ گویا بندے نے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی اور ناک جو چہرے کے اندر اور جسم کے اندر بہت اعلیٰ علامت سمجھی جاتی تھی، ان کو رکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ گویا فرما رہے ہیں، اے میرے بندے تو میرے سامنے جھک گیا، اتنا جھک گیا کہ تو نے حد کر دی جھکنے کی۔ اب اس سے آگے تو جھک بھی نہیں سکتا، اس سے آگے اب حد کیا رہی، اس سے آگے جھکنے کی گنجائش کیا رہی؟ اب تو نیچے سخت زمین ہے، نیچے پتھر ہے، ٹائل ہیں، اب تو اور کیا کر سکتا ہے؟ کھڈا تو نہیں کھود سکتا، تیرے بس میں بس اتنا ہی تھا، تو نے اس کی انتہا کر دی۔ میرے بندے خبردار، یاد رکھنا تو نے اپنی تواضع کی اور ذلت کی انتہا کر دی، لہٰذا اب تو بلندیوں پر پہنچ گیا، میرے نزدیک تو بلندیوں پر پہنچ گیا۔ لہذا کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نزدیک بندہ سب سے زیادہ مقرب، سب سے زیادہ پیارا اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنی پیشانی سجدے میں ڈالے ہوئے ہوتا ہے اللہ کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، شاباش میرے بندے، شاباش تو نے اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکایا ہے، اب میں تجھے ایسی عزت دیتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی پھر عزت کا مقام نہیں، کہ میں اب اس پیشانی کو مخلوق کے سامنے جھکنے سے ہمیشہ کے لیے حفاظت کرتا ہوں۔ لہذا مومن بندہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکا سکتا۔ ہم سب کے ساتھ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتے، یہ پیشانی کٹ تو سکتی ہے لیکن کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ ہم توحید کے قائل ہیں، اس لیے مخلوق کے سامنے ہم سجدہ نہیں کرتے، اس لیے ہم نمن کسی اور چیز کو نہیں کرتے، اس لیے ہم وطن سے محبت ضرور کرتے ہیں لیکن وطن کو ہم کوئی دیوی دیوتا سمجھ کے اس کے سامنے جھکے، یہ ہمارے دین اور شریعت و مذہب میں نہیں ہوگا۔ جن کے یہاں ہوگا وہ کریں، ہم نے ان کو تو نہیں روکا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا مذہب اور ہمارا مذہب اور، تم اس کو فالو کرو ہم اس کو فالو کریں گے، تم اس میں خوش رہو ہم اس میں خوش ہیں۔ کوئی ہمیں یہ قانون مجبور نہیں کر سکتا کہ ایسا کرو جیسے ہم کریں۔ کیوں کریں؟ ہم نے تمہیں کبھی مجبور کیا؟ نہیں کیا، تم بھی ہمیں مجبور نہیں کر سکتے۔ ہم اس رب کی مخلوق ہیں جس کا قاعدہ، جس کا قانون تمام انسانوں پہ چلتا ہے۔ ہم مخلوق کی عبادت سے نکلے ہوئے ہیں، خالق کی عبادت کرتے ہیں، تم سمجھتے کیا ہو؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے دوستو ہم توحید کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ پیشانی، یہ ناک ہمارے رب کے سامنے جھک سکتی ہے، مخلوق کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ بہت سے لوگوں کے ہاں دروازے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے ہاں جانے کے لیے آدمی جھک کے جاتا ہے۔ بہت سی درگاہوں میں دروازے چھوٹے ہوتے ہیں، وہاں جھک کے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جھکنا تو صرف اللہ کے سامنے نہیں، اس میں بھی عقیدے کا بگاڑ ہے کہ یہاں سجدہ نہیں کرتے لیکن سجدے جیسے ہو کے تو جاؤ۔ کیوں ہو کے جائیں بھائی؟ وہ بزرگ جو اللہ کے پیارے بندے وہاں آرام فرما رہے ہیں، انہوں نے کبھی کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکے، تو اس کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے ان کے سامنے کیوں جھکیں گے؟ وہ زندگی بھر یہی تو پیغام دے کر گئے کہ ایک اللہ کے سامنے جھکو، کسی کے سامنے نہ جھکو۔ اور ہم نے کیا سیکھا؟ ہم ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اگر اللہ ان کو قدرت دیتے جوتوں سے مارتے ہم کو۔ خیر، اب تو سجدے کی میننگ کیا ہوئی کہ یہ سجدہ صرف اللہ کو سزاوار ہے، یہ سجدہ صرف اللہ کو سزاوار ہے، یہ اللہ کو سجدہ ہے، جشتا ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں
سجدے کی عبادت کرا کے ساری مخلوق کی عبادتوں سے بے نیاز کر دیا، ساری مخلوق کی عبادتوں سے ہمیں مستغنی کر دیا، ہمیں بچا لیا۔ اللہ نے بڑا کرم فرمایا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا کیا کرتے تھے، میرے پیارے رب آپ نے عقیدہ توحید دے کر ہمیں غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے ہماری پیشانیوں کو محفوظ فرما لیا ہے۔ پیارے اللہ رزق حلال کا بھی کوئی ایسا سبب متعین فرما دیجئے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو مخلوق کے سامنے مخلوق کے سامنے پھیلنے سے ہمارے ہاتھ بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ اس لیے یہ عاجز کبھی اپنی دعاؤں میں یہ بات کہتا ہے، پیارے اللہ میرے جسم کا روما روما گنہگار ہے، لیکن اس جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، باہوش و حواس، آج تک اس نے نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی کہ یہ صرف آپ کے سامنے جھکتی ہے، کسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکی۔ یہ اللہ اس پیشانی کی وفاداری کی تو فعل اللہ تعالیٰ ہمارے پورے جسم کی مغفرت فرما دیجیے۔ بہرحال پیارے نوجوان بچوں، بالخصوص جو گرم گرم خون رکھتے ہیں اپنے جسم کے اندر، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، نمازوں کو اہتمام سے پڑھو، 5 وقت کی نمازوں کے اہتمام سے پڑھو، ہر حال میں پڑھنا، کچھ بھی ہو جائے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ سفر میں ہیں کوشش کرو اول وقت پڑھ لو، پتہ نہیں آگے موقع ملے نہ ملے۔ ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈالو، سفر میں مصلی ساتھ رکھو، اگر آپ کا وضو بھی ہے اور مصلی بھی ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے جو آپ کو نماز سے روک دے، آپ فوراً نماز پڑھ لیں گے۔ ایک نوجوان مفتی جو ہمارے دوست ہوتے ہیں حج میں مجھے ملے اور کہنے لگے اپنے حج کے بیگ سے، جو چھوٹا سا شولڈر بیگ ہوتا ہے، اس میں سے مصلی نکالا، یاد کرو آپ نے 5 سال پہلے دیا تھا۔ کہ جی یاد تو پڑتا ہے۔ کہا مجھ سے نمازوں میں کوتاہی ہوتی تھی، خاص کر سفر میں، نفس یہ کہتا تھا کیسے پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے، یہاں کوئی مسجد تو ہے نہیں، اور ذہن اس طرف نہیں جاتا تھا کہ ارے بھائی مسجد ہی میں نماز تھوڑی ہوتی ہے، ایسا بھی تو ہے کہ آدمی کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ مسجد میں تو مقامی طور پر آدمی جب مسجد ہوتی ہے تو وہاں پڑھتا ہے، لیکن سفر میں تو ہر وقت ہر جگہ مسجد نہیں ہوا کرتی، مصلی ساتھ رکھنا چاہیے۔ ذہن اس طرف چلتا ہی نہیں تھا۔ جب سے آپ نے مصلی دیا 5 سال ہو گئے ہیں، میری سفر میں ایک نماز بھی مس نہیں ہوئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو میں اپنے مالدار دوستوں کو کہتا ہوں کہ بھائی سفری مصلی بنا کے رکھو۔ معلوم ہے سفری مصلی کسے کہتے ہیں؟ ایک تو وزن میں ہلکا ہو، دوسرا اس کا جو نیچے کا استر ہو، وہ رین کوٹ والی جو پلاسٹک آتی ہے اس میں بھی ایک کڑک آتی ہے اور ایک بہت ملائم ہوتی ہے، اس کو پہننا اور نکالنا اور اس کو موڑ توڑ کے رکھنا، اس سے وہ پھٹتی نہیں، ٹوٹتی نہیں ہے، نرم والی ہوتی ہے۔ تو وہ اس کا استر نیچے لگواؤ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر زمین کوئی گیلی بھی ہے، کہیں نمی بھی ہے، تو اگر کپڑا بچھائیں گے تو گھٹنوں کے لگنے سے اور قاعدے میں بیٹھنے سے وہ نمی جو ہے اوپر آ جائے گی، کپڑے کے اوپر آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ کپڑے بھی آپ کے پہنے میں خراب ہو جائیں۔ تو اگر نیچے استر ہوگا پلاسٹک کا، رین کوٹ والی جو پلاسٹک آتی اس کا ہوگا، تو وہ نمی اوپر نہیں آ پائے گا۔ پھر جب اس کو طے کریں، کوئی مصلی وہ دستی رومال ہے دیجیے، یہ دستی رومال ہے، اب مصلی آپ نے بچھایا، نیچے اس کے استر لگا ہوا ہے، استر والا حصہ نیچے رکھے پلاسٹک والا، تاکہ اوپر کا کپڑے والا حصہ نمی سے خراب نہ ہو۔ ٹھیک، اب آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اب آپ اس کو کیسے اٹھائیں گے؟ عام طور پہ یوں اٹھاتے ہیں، یوں، ایسے نہ اٹھاؤ بلکہ اس کو الٹا اٹھاؤ، یوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ نیچے والا جو زمین والا حصہ ہے وہ اس کے ساتھ ہی مل جائے گا، زمین والا حصہ زمین کے ساتھ، اوپر والا حصہ کپڑے کا۔ اب آپ نے یوں کیا، پھر یوں طے کی، پھر یوں طے کی، آپ چاہے سینے سے لگا لو، زمین والا حصہ آپ کے کپڑوں سے نہیں لگا، آپ چاہے اپنے کپڑوں میں بیگ میں رکھ دو، جی وہ زمین والا حصہ کپڑوں میں نہیں لگا، خراب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیچے والا حصہ تو نیچے والے حصے کے ساتھ مل گیا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ مصلی جب یوں بچھایا تو نیچے ہے استر والا حصہ جو زمین پہ ملا، اب جب اس کو اٹھاؤ تو یوں کر کے مت اٹھاؤ بلکہ یوں کر کے اٹھاؤ، تاکہ نیچے والا حصہ نیچے والے حصے کے ساتھ مل جائے، اور اس کے بعد دائیں بائیں اس کی گھڑی کر دو، طے کر دو، تو پھر اوپر والا حصہ بالکل فریش ہے، صاف ہے، اس کو سینے پہ بھی لگا لو، ساتھ میں بھی رکھ لو، تو دھول مٹی لگے گی نہیں۔
بیگ میں رکھ دو تو دھول مٹی سے دوسرے کپڑے خراب نہیں ہوں گے. سمجھ گئے نا دوستوں؟ تو مالداروں سے میں کہتا ہوں بھائی سفر کے مسلح رکھو. علماء صلحاء آتے ہیں، سفراء آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ان کو مسلح دو کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا ہمارے اوپر فریضہ ہے، تو 5 مرتبہ اس کی ضرورت پہ آپ کے دیے ہوئے مسلح پہ سفر میں نماز پڑھیں گے، سفر کی نماز کا اجر آپ کو ملے گا. تو کتنی اچھی نیکی. بہرحال تو دوستو یہ مضمون سمجھ میں آیا کہ یہ جو مسجد ہے سجدے کی جگہ سے، سجدے کے نام سے مسجد بنی ہے، اور سجدہ پوری عبادت کا خلاصہ ہے، پوری نماز کا خلاصہ ہے سجدہ. سجدے میں اللہ کا قرب جو نصیب ہوتا ہے وہ دوسرے کسی جو ہے رکن کے اندر وہ نصیب نہیں ہوتا. اور سجدے میں جتنا باعزت اللہ کے نزدیک اور اللہ کا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اتنا قرب کسی اور رکن میں اس کو نہیں ملتا. جی، اور سجدہ کر کے بندہ باعزت ہوتا ہے، کسی مخلوق کے سامنے ذلیل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلے فرماتے ہیں اے میرے بندے تو نے اپنے آپ کو میرے سامنے ذلیل کر دیا، اب میں تجھے وہ عزت دوں گا کہ یہ پیشانی تیری مخلوق کے سامنے کبھی جھکے گی نہیں، کوئی تمہیں جھکا نہیں سکے گا. نیز دوستوں ہم نمازوں کا اہتمام کریں. نوجوان بچے رات بھر موبائل میں کھیل کھیلتے ہیں، انسٹاگرام پر، جی فیس بک پر، یوٹیوب چینلوں پر، جی اور واٹس ایپ پر رات بھر کھیلتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، اور خدا کی قسم کچھ بھی تو نفع نہیں. ہم نے جس کو محبت کے الفاظ لکھے، جس نے محبت کی داستانیں سنائی، محبت کے دعوے کیے، حرام تھا یہ سب حرام تھا. یہ سب باتیں اس کا 10واں حصہ بھی اگر بیوی کے ساتھ گزارتے اور یہ میٹھے میٹھے الفاظ آپ بیوی کے ساتھ شیئر کرتے تو بیوی کے دل میں شوہر کی عظمت بیٹھتی. اور یہ عبادت تھا، یہ تذکرہ کرنا، یہ جاگنا، اس کے ساتھ پیار بھرا محبت بھرا وقت گزارنا، شیئر کرنا، یہ عبادت تھا. اور دوسرے کے سامنے ہم نے یہ ٹائم شیئر کیا، یہ حرام میں گزارا. تو نیکیاں تو صفر ہیں، پلس گناہ اپنے سر پر لاد لیے. نیز اپنے گھروں کے اندر جوان بچے اور بچیوں پر نظر رکھو. بالغ بچی اس کو پرسنل فون مت دو. بیٹی میرے پاس فون ہے نا، جب میں گھر میں ہوں 15 منٹ 10 منٹ آپ اس کو استعمال کر سکتے. تمہیں نہیں بیٹی، جب تمہارا نکاح ہو جائے گا تمہارا شوہر دے، اور شوہر کو بھی چپ چاپ کان میں کہہ دینا اینڈرائڈ تو دلانا ہی مت، اسمارٹ فون تو دلانا ہی مت. یہ اینڈرائڈ فون، یہ اسمارٹ فون عورتوں کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، یہ تو بزنس مین لوگوں کی ضرورت ہے، یہ تو ایجاد کیا بزنس مین لوگوں کے لیے. لیکن افسوس کی بات ہے جتنے فارغ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اینڈرائڈ استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی اینڈرائڈ استعمال کر رہے ہیں. اور اینڈرائڈ استعمال کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں. ایک ایک لمحہ قیمتی، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ایک ایک لمحہ، جس میں ہم سبحان اللہ پڑھیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جس کی بڑی بڑی فضیلت ہے حدیث کی کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے پڑھنے پر بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے، اللہ اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اپنی محبت عطا فرمائیں گے، جنت کے باغوں میں اضافہ ہوگا، جنت کے محلوں میں اضافہ ہوگا. قبرستان میں جا کے پوچھو وہ کوئی سبحان اللہ پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ دارالعمل سے وہ گزر گئے. اب وہ تڑپتے ہوں گے قبروں کے اندر، ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر آئیں، اللہ ہمیں چانس دیجئے، ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ، نہیں چانس ملے گا ہمیں. اللہ نے ہمیں چانس دیا ہے تو ہم گوارے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. اس لیے دوستو قرآن پاک کو سینے سے لگا کے رکھو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، ذکر و اذکار اہتمام کے ساتھ کرو، یاسین شریف کی تلاوت روزانہ کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھو، استغفار، درود شریف تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھو. ایک نظام بناؤ، جس طرح سے صبح سے شام تک ڈفرینٹ ٹائپ کے کھانے کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، روزانہ چائے کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی الگ اسنیک ہوتا ہے، کبھی برگر ہوتا ہے، کبھی پزا ہوتا ہے، کبھی باسی روٹی ہوتی ہے، کبھی سالن ہوتا ہے، کبھی تازہ روٹی ہوتی ہے، کبھی باسی سالن ہوتا ہے، کبھی پراٹھے ہوتے ہیں، کبھی گھی سے تلی ہوئی روٹی ہوتی ہے، کبھی بھجیے ہوتے ہیں، کبھی سموسے، کبھی کھمن. یہ ڈفرینٹ ناشتہ ہے کہ نہیں؟ پھر دوپہر میں کھانے میں یہ آئٹم نہیں ہوتے، دوپہر میں پھر دال ہوتی ہے، چاول ہوتے ہیں، بریانی ہوتی ہے، کچھ اور سالن ہوتا ہے، کڑھی کھچڑی ہوتی ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا، روٹی ہوتی ہے، سالن ہوتا ہے. شام کو پھر دوپہر والا کھانا نہیں، پھر وہ ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے. تو دوستو اس مٹی کے جسم کے لیے، اس مٹی کے
پیٹ کے لیے ہم ایسے ٹٹمبے کرتے ہیں اور دنیا بھر کے ایسے نخرے کرتے ہیں، اور اگر وہی سالن ریپیٹ ہو جائے یا 2 وقت آ جائے تو بیوی پر لال پیلی آنکھیں کرتے ہیں۔ ہم ڈفرینٹ ٹائپ کی نیکیاں کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ایک تسبیح سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک اللہ اکبر کی، ایک تیسرے کلمے کی، جی ایک لا الہ الا اللہ کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، تاکہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ذکر میرے نام اعمال میں جمع ہو جائیں۔ کبھی تلاوت کی عبادت، جی کبھی ذکر کی عبادت، کبھی خدمت خلق کی عبادت، کبھی بھوکوں کو کھلانے کی عبادت، کبھی پیاسوں کو پلانے کی عبادت، طرح کی عبادتیں ہم کیوں نہیں کرتے دوست؟ ارادے کریں، انشاءاللہ کریں گے نا؟ نمازوں کو اہمیت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ پڑھیں گے کہ نہیں؟ محبتوں کے ساتھ، اللہ اکبر، بس ڈوب کر اور ٹوٹ کر محبت کے جذبات کے ساتھ، جی بلکہ کیفیت بنائیں۔ جب مسجد میں داخل ہوں سائلنٹ، کوئی ساتھی بات کرتے بس اللہ کا گھر چپ، کوئی بات نہیں، نظریں جھکا کر اس بات کے استحضار کے ساتھ میرے کریم رب کا دربار ہے۔ دنیا کے ایم پی ایم ایل اے کے دربار میں جائیں تو سائلنٹ ہو کر درست سست ہو کر جاتے ہیں، کائنات کے خالق و مالک کے گھر میں آئیں اور اکڑ کے ٹھٹھا لگاتے ہوئے قہقہے لگاتے ہوئے داخل ہوں، کتنی بڑی غفلت کی بات ہے جی۔ جھکے یعنی ادب کے اندر ادب کے ساتھ انٹری کریں اور اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کریں کہ میرے کریم رب کا دربار ہے، میرے کریم رب کا دربار ہے۔ اللہ نے مجھے بلایا ہے دعوت دے کر، مؤذن کو کھڑا کیا تھا کہ صدا لگائیں، ریمائنڈر دیں، تو اللہ نے بلایا، میں خود چل کے نہیں آیا، اذان سن کے میں آیا ہوں، اللہ نے بلایا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، تو اللہ نے بلایا، تو میں بن بلائے نہیں آیا، میرے اللہ نے مجھے توفیق دی، میرے اللہ نے مجھے دعوت دی، میں اللہ کی دعوت پر آیا۔ اور پھر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک لمحے کے لیے یہ سوچے، میرے پیارے اللہ، کائنات میں اس سے بڑا گھر، اس سے بڑا در کسی کا ہو نہیں سکتا، اللہ میں انٹری لے رہا ہوں، اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیجیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کیجئے، میرے پیارے اللہ، دنیا کے بڑے لوگ اپنے دوستوں کو جب اپنے دربار میں بلاتے ہیں اور جب ان کو واپس کرتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، بلکہ گفٹ کے تحفے، ہدیوں کے تحفے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ اس کے لدے ہوئے ہوتے ہیں، جیب اس کی خوشیوں، دل اس کا خوشیوں سے بھرا ہوتا ہے، اور دونوں جیب کیش سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ بڑے دوست کے اور بڑے امیر کبیر کے گھر سے رخصت کیا جا رہا ہے۔ تو پیارے اللہ، آپ سے بڑھ کر بھی کوئی امیر کبیر ہو سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر بھی کوئی مالدار ہو سکتا ہے، کہ اللہ میں جب یہاں سے نکلوں، کہ اللہ میری گود کو خوشیوں سے بھر دیجئے، میری قسمت کو خوشیوں سے بھر دیجئے، مجھے اپنی رحمتوں سے میرے دامن کو بھر دیجئے، کہ اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، ایسی دعائیں کریں۔ تو بہرحال مسجد میں آتے ہوئے، جاتے ہوئے، مسجد میں بیٹھتے ہوئے خاص کیفیت اپنے اوپر طاری کریں، تاکہ نماز حضوری کے ساتھ ادا کی جا سکے، غفلتوں کے ساتھ نہیں۔ تو یہ سبق یاد رہے گا دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ بیمار ہیں، دعا کی درخواست کی پرچی آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفا عطا فرمائے۔ کچھ عورتیں اور مرد بیعت ہونا چاہتے ہیں، یہ عاجز توبہ کے بیعت کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے سچے دل سے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللہ کے شکر یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائیں۔ اب ہلکے پھلکے معمولات بتاتے ہیں ابتدائی، ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، ایک درود شریف کی پڑھیں اور ایک تیسرے کلمے کی پڑھیں صبح شام۔ سب سے چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ، سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا کلمہ تو مشہور ہے، البتہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہر مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پوری تسبیح میں 2-5 مرتبہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو کافی۔ تو 3 تسبیح صبح میں اور 3 تسبیح شام میں۔ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایک پارہ بظاہر بڑا لگتا ہے لیکن وہ ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا صبح میں پڑھیں، تھوڑا سا دوپہر میں پڑھیں، تھوڑا سا شام میں پڑھیں، سونے سے پہلے ایک پارہ مکمل کر لیا کریں۔ اس طرح مہینے میں 1 قرآن پاک اور سال میں 12 قرآن پاک پڑھے جائیں گے، تو کتنا بڑا اعزاز اور کتنی بڑی نیکی کا حصول ہوگا۔ تو اس کے کریں گے نا انشاءاللہ۔ نیز نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور فون کا پازیٹیو جائز استعمال کریں، اس کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، اللہ بہت ارادے کر لیے، بہت کوشش کر لی نیک بننے کی، لیکن کچھ کام بن نہیں پا رہا۔ اللہ جی ہمارے بازوؤں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ اللہ آپ کے ارادے سے اور آپ کی توفیق سے ہوگا۔ اللہ توفیق دے دیجئے، اللہ توفیق دے دیجئے، اللہ جی توفیق دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، ہماری ضرورت کے ہیں اور آپ نے بنایا ہے ہمیں دینے کے لیے۔ اللہ جی ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے، اللہ جی دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے عمل کو، ہمارے معاملے کو غیروں کے حوالے نہ فرمائیے، یا اللہ ہمارے جرموں کی سزا غیروں کو مسلط کر کے نہ دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، یا اللہ آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں سفیدی بھڑک اٹھی ہے داڑھی میں اور سفیدی سے سر چمک اٹھا ہے، یا اللہ جس طرح سے کالے والوں کو آپ نے سفیدی سے بدل دیا، اللہ دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے، دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے۔ میرے پیارے اللہ وہ کیسا منظر ہوگا جب ہماری روح نکلے گی، ہم گھر میں لیٹے ہوں گے، روح نکل چکی ہوگی، بیوی الگ تڑپتی ہوگی، بچے الگ تڑپتے ہوں گے۔ میرے پیارے اللہ اس وقت ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ محلے پڑوس کے لوگ آئیں گے، اعزاء اقربا آئیں گے، ہمارے جسم کو اٹھا کر ہمیں ایک تختے پہ لٹائیں گے، اور جو کپڑے آسانی سے نکل سکتے وہ نکال لیں گے، اور جو نہیں نکل سکتے کینچی سے چاک کر کے کاٹ کے ان کو الگ کر دیں گے، اور پھر ایک چادر ہمارے جسم پہ پھیلائیں گے، اور پھر بیری کے پتوں سے گرم کیے ہوئے پانی سے ہمارے جسم کو نہلائیں گے۔ یا اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل میت دیں، یا اللہ اس سے پہلے ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔
غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد لوگ اٹھائیں گے جنازے کی چارپائی میں، کہ اللہ کفن کی چادر بچھی ہوئی ہوگی، پھر اس پہ لٹایا جائے گا، پھر ایک چادر اور اوپر سے ڈالی جائے گی، اس کے بعد کئی چادروں میں ہمیں لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ اس کو کفن کہتے ہیں۔ میرے پیارے رب، کفن پہنائے جانے سے پہلے لباس تقوی پہننے کی توفیق عطا فرما، لباس تقوی پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد ہمارے جنازے کی چارپائی کو عورتوں کے اندر مستورات کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ عورتیں قریب میں روتی بھی ہوں گی اور یاسین شریف کی تلاوت بھی کرتی ہوں گی، کلمے کا ورد بھی کرتی ہوں گی۔ چھوٹی منی الگ تڑپ رہی ہوگی، چھوٹا بچہ الگ تڑپ رہا ہوگا، بیوی الگ تڑپ رہی ہوگی۔ میرے پیارے اللہ، اس وقت سب کے حال پہ ترس کھائیے اور رحم فرمائیے۔ اس کے بعد باہر سے کچھ لوگ اندر آئیں گے، عورتوں کو کہیں گے دیکھو پردہ کر لو، اب میت کو باہر لے جایا جا رہا ہے، اب سب عورتوں کی چیخ نکل جائے گی۔ اس کے بعد 4 کندھوں پر جنازے کو سوار کر کے گھر سے باہر نکالا جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تڑپتے رہ جائیں گے، آخری دیدار باپ کے چہرے کا کریں گے، اور لوگ ان تڑپتے ہوئے بچوں کو اپنی سینے سے لگا کر ایک طرف کو لے جائیں گے، ان کو تسلی دیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تمہارے ابو جنت میں چلے گئے، اللہ کے پاس گئے ہیں، ہمیں بھی وہیں جانا ہے۔ بچوں کو تسلی دیں گے اور بچوں کو باپ کے جنازے سے الگ کریں گے۔ پھر یہ جنازہ قبرستان پہنچے گا، سارے کے سارے لوگ صف بنا کر کھڑے ہوں گے اور جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد اٹھا کر قبر کے گڑھے کے کنارے رکھا جائے گا، اور اس کے بعد میت کو جنازے میں سے نکال کر قبر کے گڑھے میں اتار دیا جائے گا۔ یہ میرے پیارے رب، وہ منظر بھی کیسا عجیب ہوگا۔ لوگ ہماری قبر میں تختے درست کریں گے اور خالی جگہ کو مٹی سے بھر دیں گے، اور ہاتھ جھاڑ کر دعائے مغفرت کر کے سب اپنے اپنے گھر چلے آئیں گے۔ پھر ہم ہوں گے اور منکر نکیر ہوں گے۔ پھر اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو پیارے اللہ، یہ گڑھا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گا، ورنہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گا۔ وہ سانپ اور وہ بچھو جس کو دنیا میں دیکھتے تو کوسوں دور بھاگتے تھے، اس سانپ اور بچھو کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ وہ ہمیں ڈسیں گے، وہ ہمیں لپٹیں گے، وہ ہمیں کاٹیں گے۔ اے میرے پیارے رب، دنیا میں سانپ دیکھتے ہوئے جی نہیں کرتا، دنیا میں بچھو کو دیکھ کر کوسوں دور جانے کو دل کرتا ہے۔ کہ اللہ ان کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا قبر کے گڑھے کے اندر۔ اللہ جی، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہماری آخرت کو اچھا کر دیجیے، اللہ ہماری قبر کو اچھا کر دیجیے، اللہ منکر نکیر کے سوال و جواب کو اچھا کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، مرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ کفن پہنائے جانے سے پہلے لباس تقوی پہننے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ جی، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اس مجمع میں، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سب کی حاجتوں کو، سب کی ضرورتوں کو آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اللہ سب کے ساتھ اچھا معاملہ فرما، یا اللہ سب کو نعمت عطا فرما، زحمتوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جن کے جوان بچے اور بچیاں عمر کو پہنچ چکے ہیں اور مناسب رشتے نہیں مل رہے، اللہ ان کو نیک سال رشتے عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، میاں بیوی میں آج تک محبت قائم نہ ہو سکی، سچی محبت پیدا فرما۔ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک سال اولاد عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔